السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 191 تا 195 یعنی 195 سمیت ہم یہ پڑھیں گے۔ یہ 5 آیات ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو، اور تم قتل کرو ان کو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم نکالا ان کو، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے، أَخْرَجُوكُمْ، وہ نکالے تم کو، وَالْفِتْنَةُ، اور فتنہ، أَشَدُّ، زیادہ سخت ہے، مِنَ الْقَتْلِ، قتل سے۔ یہ میں لفظی ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم قتال کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، وہ قتال کرے تم سے، فیہ، اس میں، فَإِن، پس اگر، قاتلوکم، وہ قتال کرے تم سے، قتال مین جہاد کرنا، جنگ کرنا، فَإِن، پس اگر، قاتلوکم، وہ قتال کرے تم سے، وہ جنگ کرے تم سے، فَقْتُلُوهُمْ، پس تم قتل کرو ان کو، کذالک، یہی، جزاء الکافرین، کافروں کی سزا ہے۔ پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ، قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے، یعنی قتل سے بھی زیادہ بری برائی ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑو، اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں، یعنی اس مسجد میں، مسجد حرام میں۔ ہاں، اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ کافروں کی یہی سزا ہے، یعنی ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اچھا جی، یہاں لفظ فتنہ قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں جو ہے جن معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ تشدد کے ہیں۔ ایک معنی یعنی ظلم اور تشدد کے بھی ہیں، اور شاید یہاں بھی یہی مراد ہیں۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے بدترین تشدد کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ لہٰذا بظاہر یہاں مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی ہے، اور جہاں فتنے کا مکمل خاتمہ قتل کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، وہاں قتل کے سوا چارہ نہیں ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ اس کام سے باز آ جائیں اور ایسا نہ کریں، یعنی قتال کی جو شروعات ہیں وہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى، وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرو تم ان سے، لڑتے رہو تم ان سے، جنگ کرو تم ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، لا تکونا، نہ رہے، فتنہ، یعنی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، پس نہیں ہے کوئی تشدد، پس نہیں ہے کوئی زیادتی، إِلَّا، سوائے، عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالموں کے۔ اس کا پہلے بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو، یعنی سمجھ لو، ویسے لکھا نہیں ہوا لیکن ہم نے اس کو یعنی کہ بات پوری کرنے کے لیے بریکٹ میں آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ سمجھ لو تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زیادتی ظالموں کے علاوہ کسی پہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے۔
یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اگر اصرار کرے تب بھی وہ اسلامی حکومت کے قوانین کی اطاعت کر کے اپنے مذہب پہ قائم رہ کے وہاں پہ رہ سکتا ہے، یعنی جزیہ وغیرہ دے کے۔ لیکن جزیرہ عرب کا حکم مختلف ہے، یعنی دوسرے ممالک سے مختلف حکم ہے وہاں کا، کیونکہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست بھیجا تھا، اور جہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات براہ راست سنی۔ ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا کہ ان پہ عذاب عام بھیجا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عذاب عام تو کیونکہ موقوف کر دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم ابھی تک ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی کافر مستقل نہیں رہ سکتا، یعنی مستقل شہری کی حیثیت سے وہاں نہیں رہ سکتا۔ تو وہاں کے کیا پھر رہنے کی جو ہے وہاں پہ کیا کرنا پڑے گا، اس کو اسلام لانا پڑے گا۔ یہاں اس کے لیے تین راستے ہیں، یا تو اسلام لائے، یا جزیرہ عرب سے باہر نکل جائے، وہاں نہ رہے، یا پھر جنگ میں قتل ہو جائے۔ یعنی اگر پھر وہ چاہتا ہے کہ میں مقابلہ کروں تو پھر جنگ میں قتل ہو جائے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ الشہر الحرام مہینے حرمت والے، بشہر الحرام حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے یعنی۔ والحرمات قصاص، اور حرمات قصاص ہیں۔ فمن اعتدی، پس جس کسی نے زیادتی کی، علیکم تم پر، فاعتدوا، پس تم بھی زیادتی کرو، علیہ اوپر اس کے، بمثلی، اس کی مثل، جو معتدہ جو اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ حرمت والے مہینے جو ہیں بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، اور حرمات پر قصاص ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہی کا ساتھی ہے جو ڈرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے جان لو۔ یعنی اگر کوئی شخص اس کی تفسیر مختصر یہی بات ہے یہاں پہ کہ یعنی اگر کوئی شخص مہینے کی حرمت پامال کرتا ہے، حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو تم اس سے لڑائی کرو، یعنی حرمت والی مہینے کو پامال کرنا ایسے ہی ہوگا کہ وہ تم سے لڑائی کرے گا، تو پھر تم بھی بدلے میں اس سے لڑائی کر سکتے ہو۔ یعنی کہ جب وہ لڑائی خود سے چھیڑ رہا ہے اور حرمت والے مہینوں کا پاس بھی نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کے بدلے میں تم مہینے حرمت والے میں ہی اس سے لڑائی کر سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو۔ آگے ہے کہ والحرمات قصاص، کے حرمات جو ہیں یہ حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام یعنی جاری ہوتے ہیں۔ تو پھر ان مہینوں میں اگر کوئی تم پہ زیادتی کرے گا تو زیادتی کا بدلہ کیونکہ زیادتی ہی ہے، تو اس لیے زیادتی ان کے بدلے کی وجہ سے تم کر رہے ہو، کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہو، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہو، فتنے کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہو، کیونکہ فتنہ جب تک رہتا ہے وہ قتل سے بھاری ہوتا ہے، تو اس لیے فتنے کو ختم کرنا ہے ضروری ہے اس سے بھی زیادہ، تاکہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، تم یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ سے خوف زدہ ہو کے، اللہ سے ڈر کے یہ کام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے سب۔ وانفقوا، اور تم خرچ کرتے رہو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ولا تلقوا، اور نہ تم لے جاؤ، نہ تم ڈالو، بایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکۃ، ہلاکت کی طرف، اور مت تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، یعنی اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو مراد۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی اختیار کرو، ان اللہ بے شک یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین، پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔
اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یا نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اشارہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر تم نے جہاد میں خرچ کرنے سے کنجوسی سے کام لیا اور اس کی وجہ سے جہاد کے جو اصل مقاصد ہیں وہ حاصل نہ ہو سکے تو یہ گویا اپنے پاؤں پہ خود کڑھاڑی مارنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں دشمن مضبوط ہو جائے گا اور تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔